اب میں باتیں اردو میں ان لوگوں کے لیے کہنا چاہتا ہوں جو پاکستان سے ہجرت کر کے ریسنٹ یا حال ہی میں آئے ہیں۔ پچھلے 7 سال میں امریکہ میں 3100 ایسے امیگرینٹ آئے ہیں جو بعض ملکوں میں پہلے پاکستان سے دوسرے ملکوں میں گئے اور وہاں سے یہاں آئے۔ ان کو یہاں قانونی شہریت، ان کو قانونی داخلہ اس لیے ملا اور صرف اس لیے ملا کہ انہوں نے یہ اپنا دلیل دی کہ ہمیں پاکستان میں یا دوسرے ملکوں میں اپنے مذہب کو پریکٹس کرنے کی آزادی نہیں ہے اور کوئی وجہ نہیں۔ ان کے پاس کوئی پروفیشنل کوالٹیز نہیں تھیں، ان کے پاس کوئی بزنس میں انویسٹ کرنے کے لیے پیسے نہیں تھے، اور ان کی ساری وجہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی کہ وہ ان کو خدا تعالیٰ نے جو یہ انعام دیا یہ اس لیے کہ وہ اپنے مذہب کی پریکٹس کر سکیں، وہ نمازیں پڑھ سکیں۔ یہی دلیل تھی ان کی کہ ہم وہاں نماز نہیں پڑھ سکتے، وہاں ہم سلام نہیں کر سکتے، وہاں ہم اذان نہیں دے سکتے، وہ ہمیں قید میں ڈال دیا جاتا ہے اگر ہم اپنے آپ کو مسلمان کہیں۔ اس دلیل پر امریکہ میں ان کو داخلہ ملا کہ آئیے، آپ نمازیں پڑھیے، آپ اذان دیجئے، آپ اپنے مذہب کی پوری پابندی کے ساتھ جو آپ پریکٹس کرنا چاہیں کر دیجئے، آپ کو پوری آزادی ہے۔ اور پھر ہم کیا کیا؟ میں کسی کو نہیں جانتا، لیکن آپ خود وہ لوگ جو یہاں اس نیت سے آئے اور اس لیے آئے کہ وہ یہاں اپنے مذہب کی آزادی کے ساتھ پریکٹس کر سکیں، میرا ایک سوال ہے کہ کیا آپ اپنی نمازوں میں باقاعدہ ہیں؟ کیا آپ نے جماعت کے ساتھ اپنا کنیکشن قائم رکھا ہے؟ کیا آپ اپنے چندے اپنی حیثیت کے مطابق دیتے ہیں؟ کیا آپ اپنی اولادوں کا خیال رکھ رہے ہیں کہ وہ گمراہ نہ ہو جائیں یا ضائع نہ ہو جائیں؟ اگر ان میں سے یہ بات نہیں ہے تو پھر آپ کا جو وعدہ تھا وہ صحیح نہیں تھا، پھر آپ کے آنے کا مقصد مذہبی آزادی نہیں تھی، آپ کے آنے کا مقصد احمدیت کے ساتھ اس تعلق کو اور اپنی اولادوں کے اندر اس تعلق کو قائم رکھنا، آگے لے جانے کے لیے نہیں تھا، بلکہ چند ڈالروں کے لیے تھا۔ اور میں جانتا ہوں کہ میجورٹی اس نیت سے نہیں آئی تھی، پر یہاں آ کے پیسے کے لالچ نے ان کو جماعت سے دور کرنا شروع کر دیا۔ ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے آ کے یہاں باہر شادیاں کر لیں۔ جس عقیدے کو قائم رکھنے کے لیے آپ نے اتنی تکلیفیں اٹھائیں، اتنے سال تیسرے ملک میں رہے، اس کو آتے ہی آپ نے کیوں ضائع کر دیا؟ صرف میری آپ سے ایک درخواست ہے، عاجزانہ درخواست ہے کہ جو لوگ جماعت سے دور ہو گئے ہیں ذرا غور کیجئے، چند منٹ اس پہ غور کیجئے کہ آپ کو یہاں آنے کی صرف اور صرف وجہ یہ تھی کہ آپ احمدی تھے اور ہیں، اور کوئی وجہ نہیں تھی۔ تو جماعت اور خلافت کے ساتھ اس تعلق کو نہ توڑو، اور اپنی نسلوں کو اس چند پیسوں کے لیے ضائع نہ کریں، پلیز ضائع نہ کریں۔ اور یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے
اور اگر کہ ہم پہ یہ آیت کا اطلاق نہ ہو جب خدا تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا نَمْنَا لِلْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، کیسا ناشکرا انسان ہے کہ جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں تو وہ اعراض کرتا ہے اور اپنا پہلو کتراتے ہوئے پرے ہٹ جاتا ہے۔ یہ انعام ہے، خدا تعالیٰ کے انعام سے اعراض نہ کرو اور اس سے پہلو کتراتے ہوئے پرے نہ ہٹ جائیں۔ اور آگے خدا فرماتا ہے وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، اور جب اسے کوئی شر پہنچے تو سخت مایوس ہو جاتا ہے۔ وہ آپ کی مایوسی کا عالم تھا جب آپ نیپال اور سری لنکا اور تھائی لینڈ اور ملیشیا میں دھکے کھا رہے تھے۔ اور جب خدا نے انعام کیا تو آپ میں سے بعض، پلیز ڈونٹ ٹیک اٹ کہ میں آپ سب کو یہ کہہ رہا ہوں، پر جب خدا نے انعام کیا تو آپ میں سے بعض نے اس سے پہلو کترا لیا اور اس کی ناشکری کرنے لگ گئے۔